بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ۔ کتاب کی تالیف حسین الامینی صاحب نے کی ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ امام کا فریضہ دین الہی کی حفاظت ہے۔ ہمارے برادران اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ شیعہ عقیدے کی روح سے یہ بات ائمہ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ احکام اسلامیہ نہ صرف بیان کریں بلکہ اگر لوگ ان میں کمی بیشی کریں تو ان کی رہنمائی کریں۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی ذمہ داری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر مومن امر دین میں اپنی کم عقلی کی وجہ سے کوئی زیادتی کریں تو امام اسے رد کر دے، اور اگر کمی کریں تو اس کو ان کے لیے پورا کر دیں۔ جس نے کتاب خدا اور سنت رسول کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بڑے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں، جس نے کتاب خدا اور سنت محمد کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔ جن مسائل کا جاننا لوگوں کے لیے ضروری ہے ان کا علم قرآن و سنت میں موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا جس کی امت محتاج تھی، اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا اور اپنے رسول پر ظاہر کر دیا۔ اب شیعہ بڑی جائز اور معقول بات کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بعد جن 12 خلفاء کی پیشن گوئی فرمائی تھی ان کے پاس ہر اس بات کا علم قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، پورا علم تو خدا کے پاس ہے لیکن جتنا علم بندوں کے لیے ضروری ہے وہ اوصیاء رسول کے پاس ہے، اور پیغمبر اکرم نے اپنے بعد ائمہ اہل بیت کو اس علم کا وارث بنایا ہے۔ اس کی وجہ امام جعفر صادق علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے اپنے علم میں کسی کو جانشین نہ بنایا ہوتا تو آن حضرت کے بعد آنے والی نسلیں ضائع ہو جاتی۔ اب ہم اہل سنت علماء مفکرین عوام الناس اور دانشور حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ ذرا ایک نظر انصاف ادھر بھی۔ ہم نے تو شیعہ کتب احادیث سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مذہب شیعہ کے مطابق محمد عربی کا لایا ہوا اور ان کا بتلایا ہوا حلال ہی قیامت تک حلال ہے اور انہی کا بتلایا ہوا حرام قیامت تک حرام ہے۔ دعوت فکر، ہم بڑے ادب اور معذرت سے یہ پوچھنے کی جسارت کرتے ہیں کہ کیا برادران اہل سنت کے اپنے ہاں بھی یہ قانون رائج ہے کہ ائمہ اہل بیت پر شریعت محمدیہ اور قرآن کے احکام کو تبدیل کرنے کا الزام لگانے والے ذرا سوچیں اور غور فرمائیں کہ نمبر 1، قرآن نے طلاق کا حکم کس طرح دیا ہے؟ آپ کے حکم قرآن میں تبدیلی کیوں آئی؟ نمبر 2، قرآن میں حج و تمتع کا حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 192 میں موجود ہے، اس حکم الہی میں تبدیلی کیوں آئی؟ نمبر 3، قرآن مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے اور جو لوگ قیامت تک اسلام کی طرف راغب ہوتے رہیں گے ان کا حصہ قرآن کی روح سے موجود ہے، لیکن آپ کے ہاں اس حکم میں تبدیلی کیوں آئی؟ نمبر 4، قرآن میں آل رسول کو خمس دینے کا حکم سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں موجود ہے، آپ کے ہاں یہ حکم کیوں تبدیل ہوا؟ ان احکام کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان ہوگی۔ حیرانگی کی بات تو یہ کہ علماء اہل سنت اس موضوع پر بڑی بڑی کتب تحریر کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ وقت اور حالات کی تبدیلی سے احکام قرآن بدل سکتے ہیں۔ جو انصاف پسند قائرین مطالعہ کرنا چاہیں وہ اہل سنت اسکالر مولانا محمد تقی امینی کی کتاب احکام شریعہ میں حالات و زمانہ کی رعایت کا مطالعہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ کیا قصوروار پھر بھی شیعہ ہیں۔ اہل سنت اسکالر پروفیسر ابو زہرا مصری کے اعتراضات، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ مصر جیسی علمی سرزمین سے تعلق رکھنے والے اور اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر ابو زہرا جو بڑی حد تک اعتدال پسند سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی شیعوں پر الزامات لگانے کو شاید کار خیر سمجھ کر ان پر الزام لگایا ہے کہ بعض شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے وحی دراصل حضرت علی کو دینا تھی لیکن غلطی سے پیغمبر اکرم کو دے گئے،
پھر یہ بھی لکھا کہ بعض شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت علی میں حلول کر گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم جناب ابو زہرا مصری کے لیے دعائی کر سکتے ہیں۔ تصویر کا غلط رخ پیش کر کے ہم سوائے نفرتیں بانٹنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام تو اخوت و محبت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ فروع دین، نماز کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، روزہ رکھنے کی تاکید اور بلا وجہ ترک کرنے کی مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں، زکوٰۃ قرآن و سنت کی روشنی میں، حج کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، خمس جہاد۔ نماز اسلام میں تمام عبادات میں سے زیادہ عظیم عبادت نماز ہے۔ باقی اہل اسلام کی طرح شیعہ بھی نماز کو دین کا رکن سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو مرد، عورت، امیر، غریب، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ تندرست و بیمار سب پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے۔ چونکہ نماز کا وجوب اسلام کے مسلمہ احکام میں سے ہے، پس جو کوئی نماز کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے نماز نہ پڑھے تو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نماز ترک کرتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار ہے۔ دین کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، سورہ روم میں ارشاد ربانی ہے کہ نماز ادا کرو اور مشرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور سورہ مدثر میں ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی لوگ اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی، تو جہنم والے جواب دیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 40 تا 43۔ احادیث میں نماز کی کتنی تاکید وارد ہوئی ہے، اس کے لیے ہم یہی حدیث کافی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں باز پرس ہوگی وہ نماز ہے۔ اگر وہ قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر وہ رد کر دی گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3۔ نماز میں سستی کرنے والے کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس شخص کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی جو واجب نماز میں وقت داخل ہونے کے بعد تاخیر کرے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3۔ روزہ اسلامی شریعت کا ایک اہم رکن ہے۔ اس امت پر بھی روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے سابقہ امتوں پر فرض تھا۔ روزہ رکھنے کی فضیلت اور ترک کرنے کی مذمت۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ رمضان کے روزوں کا واجب ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھے تو حاکم شرع کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو سزا دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے ایک دن بھی روزہ نہ رکھے تو اس سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ، شیعوں کے نزدیک نماز کے بعد جس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ واجب زکوٰۃ ادا نہ کرنا ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا تو بروز قیامت وہ مال آگ کے اژدہے کی صورت میں اس کے گلے میں ہوگا اور وہ اس کا حساب ختم ہونے تک اس کا گوشت چباتا رہے گا۔ بعض روایت میں آئے کہ وہ سانپ اس کے چہرے کو گرفت میں لے کر کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس پر دوسروں کے سامنے فخر کیا کرتا تھا۔ احادیث میں آیا کہ جب لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو ان کی زراعت و معدنیات سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اموال کی حفاظت کرو۔ زکوٰۃ مندرجہ ذیل اشیاء پر واجب ہے۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری،
نمبر 4 گندم، نمبر 5 جو، نمبر 6 کھجور، نمبر 7 کشمش، نمبر 8 سونا، نمبر 9 چاندی۔ شیعہ فقہا کے مطابق سونے اور چاندی پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب یہ سکے کی شکل میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ سامان تجارت اور زمین سے اگنے والی دیگر اجناس پر بھی زکوٰۃ مستحب ہے۔ حج، شیعہ عقیدے کی روح سے حج کا وجوب بھی نماز کی طرح اسلام کے ضروری احکام میں سے ہے، اس لیے جو شخص اس کے وجوب سے انکار کرتے ہوئے اسے ترک کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص اس پر عقیدہ رکھے اور اس کے بجا لانے میں سستی کرے اور اسے اہمیت نہ دے تو اس نے گویا حکم خدا کی عملاً توہین کی ہے۔ شہید ثانی نے مسالک میں فقہائے امامیہ کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک سال میں حج کی استطاعت رکھتے ہوئے اس میں بلا وجہ تاخیر کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے واجب حج ادا نہ کیا ہو جبکہ حج کی ادائیگی میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی اسے کوئی ضرورت یا پریشانی لاحق نہیں تھی، نہ ہی وہ مریض تھا اور نہ ہی کوئی طاقتور شخص اس کی راہ میں رکاوٹ تھا، تو قیامت کے دن خدا اسے یہودی یا نصرانی محشور کرے گا۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، حج کرنے والوں کی خدا مدد کرتا ہے، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کا اجر انہیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ خدا نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں حج کے لیے روانہ ہوا تھا لیکن حج پر پہنچ نہ سکا۔ اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہوئی ہے، کتنا مال خرچ کروں کہ مجھے حج کا ثواب حاصل ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو قبس، پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر وہ سونا بن کر تمہاری ملکیت بن جائے اور تم وہ سارا سونا راہ خدا میں خرچ کر دو، پھر بھی تم حج کرنے والے کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ خمس، چونکہ زکوٰۃ و صدقات فرمانے پیغمبر اکرم کے مطابق لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل ہے جو کہ آل محمد کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رسول کو یہ عزت و تکریم دی کہ ان کے لیے قرآن میں خمس کا حکم نازل فرمایا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، اور جان لو کہ اگر تم کسی چیز سے منافع حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پردیسیوں کے لیے ہے اگر تم خدا پر ایمان لا چکے ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ مسئلہ خمس کی مکمل تفسیر اور اس پر شیعہ سنی نقطۂ نظر ہم تھوڑا آگے چل کر بیان کریں گے۔ جہاد کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے۔ ظلم اور ظالموں کے خلاف اور اسلام کے خلاف فتنہ و فساد کی روک تھام کے لیے جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کی 2 قسمیں، ایک جہاد اکبر اور دوسرا جہاد اصغر۔ اپنے باطنی دشمن یعنی نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے، اور جہاد اصغر سے مراد ظاہری دشمن سے دفاع ہے۔ نماز آغاز سے اختتام تک مسنون طریقہ۔ پیغمبر اکرم کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنے والی احادیث کی بابت سعودی عرب سے ایک اہل سنت عالم کی تحریر۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں علماء اہل سنت کے غیر یقینی بیانات، ائمہ اہل بیت کا طریقہ نماز، علماء اہل سنت کے تائیدی بیانات، مزید نامور اہل سنت محققین کے حقیقت افروز بیانات، طریقہ نماز میں تبدیلی کب اور کیوں اور کیسے ہوئی، رکوع و سجود میں حضرت کیا ذکر فرماتے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، رفع یدین، قنوت، تشہد اور نماز کا خاتمہ اور نماز کا اختتام کیسے کرنا ہے، سنت پیغمبر کی روشنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ ملت اسلامیہ کے لیے یہ بات افسوسناک ہی نہیں بلکہ حیران کن بھی ہے کہ آج تک مسلمان فرقوں کا اس بات پر ہی اتفاق نہیں ہو سکا کہ پیغمبر اکرم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا۔
اور یہ اختلاف صرف شیعہ اور اہل سنت کے درمیان ہی نہیں بلکہ خود فقہائے اہل سنت بھی کسی ایک طریقے پر متفق نہیں ہو سکے۔ انسان جوں جوں اس مسئلے پر غور کرتا جاتا ہے ورطہ حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام یہ عمل اپنی زندگی میں ایک دو دفعہ ہی نہیں بجا لائے، اور نہ ہی حضرت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر نماز ادا فرماتے تھے، بلکہ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضرت اپنی زندگی کے آخری دنوں تک ہر روز 5 نمازوں کی جماعت کرواتے رہے ہیں۔ لیکن آج خود اہل سنت میں 5 طریقوں سے نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں علماء اہل سنت کے بیانات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حنفیہ کہتے ہیں کہ مرد تو اپنے ہاتھ سے ناف کے نیچے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھیں اور عورتیں دونوں ہاتھ سینے پر رکھیں۔ نمبر 2، حنابلہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ناف کے نیچے رکھیں۔ نمبر 3، شافعی کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کا دایاں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر یعنی پیٹ پر رکھنا سنت ہے۔ نمبر 4، اہل سنت کے یہ تینوں امام تو مدینے سے سینکڑوں میل دور پیدا ہوئے، جبکہ چوتھے امام مالک بن انس مدینۃ النبی میں پیدا ہوئے۔ جب آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو مدینے کے بڑے بوڑھوں کو، جو کہ دراصل اکابر تابعین تھے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا فتویٰ دیا۔ علامہ غلام رسول سعیدی شرح مسلم میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہیے، ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا فرض میں مکروہ اور نفل میں جائز ہے۔ نمبر 5، اہل حدیث حضرات صحابہ کی ہاتھ باندھنے والی احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کو سنت قرار دیتے ہیں۔ ان کے مذہب میں عورتیں بھی سینے پر ہاتھ رکھیں اور مرد بھی سینے پر ہاتھ رکھیں۔ حضرت عمر کا طریقہ نماز۔ عرب کے نامور اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد رواس قلعہ جی نے ایک فقہی انسائکلوپیڈیا مرتب کیا جس کی 8 جلدیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں، اور اس کی دوسری جلد فقہ حضرت عمر کے نام سے کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ اس میں نماز کی کیفیت کے زیر عنوان پروفیسر ڈاکٹر محمد رواس لکھتے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت حضرت عمر اپنے دونوں ہاتھ شانوں تک بلند کرتے پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ نماز کے مکروہات کے زیر عنوان ڈاکٹر محمد رواس لکھتے ہیں کہ کپڑے میں اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ ہاتھ باہر نہ نکل سکے مکروہ ہے۔ حضرت عمر نے ایک شخص کو اس طرح لپیٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو، تم میں سے اگر کسی کے پاس ایک ہی چادر ہے تو اسے ازار کی طرح باندھے، لیکن اگر چادر لپیٹ کر اپنا ایک ہاتھ باہر نکال لے تو پھر مکروہ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ باہر نکال لے تو چادر لپیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعوت فکر۔ مذکورہ بالا پہلی روایت کے مطابق حضرت عمر نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ شانوں تک بلند کرتے، پھر نہ سینے پر باندھتے نہ زیر ناف، بلکہ ڈاکٹر محمد رواس صاحب نے صاف لکھا ہے کہ حضرت عمر نیچے ہاتھ کر لیتے۔ دوسری روایت جو ڈاکٹر صاحب نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کی کہ اس میں اگر معمولی غور کیا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھ زیر ناف باندھے جائیں یا سینے پر، چادر میں سے نہ ہی ایک ہاتھ باہر نکالا جا سکتا ہے نہ دونوں، بلکہ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے۔ پہلی صدی کی نامور علمی شخصیت امام حسن بصری کا طریقہ نماز۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلی صدی کی نامور علمی شخصیت جنہیں برادران اہل سنت سید التابعین بھی کہتے ہیں، جو حضرت عمر کے زمانے خلافت میں پیدا ہوئے اور حضرت عمر ہی نے ان کی پیدائش پر شہد وغیرہ چٹا کر ان کی تہنیت کی، اور ان کی علمی عظمت و جلالت اہل سنت کے ہاں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کا طریقہ نماز بھی بیان کر دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام کے عہد شباب کے یہ بزرگ کس طرح نماز پڑھتے تھے۔
پروفیسر ڈاکٹر محمد رواز قلعہ جی اپنے فقہی انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر 8 جو کہ فقہ امام حسن بصری کے نام سے چھپی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ نمازی قیام کے اندر اپنے دونوں ہاتھ چھوڑے رکھے گا اور اپنے سینے پر نہیں باندھے گا۔ امام حسن بصری اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں جماعت کروانے والے ان کے غلام کا طریقہ نماز۔ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کو ایک شخص نے لکھا کہ مجھے منطقہ حائل میں نماز تراویح پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ امام صاحب قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ رکوع میں جاتے وقت وہ قرآن رکھ دیتے، دوسری رکعت میں پھر قرآن ہاتھ میں پکڑ لیتے، حتیٰ کہ وہ ساری نماز تراویح اس طرح دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز لکھتے ہیں کہ قیام رمضان میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس طرح مقتدیوں کو سارا قرآن مجید سنایا جا سکے گا۔ اور کتاب و سنت کے شرعی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور یہ حکم عام ہے اور دونوں صورتوں یعنی دیکھ کر پڑھنے اور زبانی پڑھنے کو شامل ہے، اور ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے غلام ذکوان کو حکم دیا تھا کہ وہ قیام رمضان میں ان کی امامت کرائیں، اور ذکوان نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھا کرتا تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح میں تعلقاً مگر صحت کے وثوق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور سعودی عرب کے فقہاء کی فتویٰ کمیٹی نے اپنے جواب میں مزید لکھا ہے کہ امام ابی داؤد نے کتاب المصاحب میں ایوب ان بن ابی ملیکہ کی سند سے یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ اس روایت کی بھی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ام المومنین کا غلام ہاتھ میں قرآن پکڑے ہوتا تھا اور تلاوت کرنا پھر اوراق الٹنا، ساتھ ظاہر ہے یہ کام نماز میں ہاتھ باندھنے سے تو ہو نہیں سکتا۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ام المومنین کے زمانے میں بھی نماز میں ہاتھ باندھنے کا رواج شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی ابتدا بعد میں ہوئی۔ امام ابن حزم اندلسی متوفی 456 ہجری کا بیان۔ ایسے واضح شواہد کو دیکھ کر ہی غالباً امام ابن حزم اندلسی نے اپنی کتاب المصلی میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے وہ اعمال جو نماز میں مستحب ہیں، فرض نہیں۔ اس میں رفع یدین، نماز میں دائیں بائیں سلام پھرنا وغیرہ بہت ساری باتوں کو مستحب لکھا ہے۔ اسی طرح نماز میں ہاتھ باندھنے کی بابت امام ابن حزم لکھتے ہیں کہ نمازی کے لیے حالت قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا مستحب ہے۔ واضح رہے کہ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جو اگر کر لیا جائے تو ٹھیک اور اگر نہ کیا جائے تب بھی درست ہوتا ہے۔ مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع یدین کو مستحب سمجھتے تھے، تو کبھی کرتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اصل حقائق یہی ہیں تو پھر انہیں عوام الناس تک پہنچانا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے۔ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والی احادیث کے متعلق سعودی عرب سے ایک اہل سنت عالم کی تحریر۔ اگر نماز ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے تو ہاتھ زیر ناف باندھے جائیں یا سینے پر۔ اس سلسلے میں علماء اہل سنت کتنی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، اسے سمجھنے کے لیے اہل سنت اسکالر شیخ محمد الیاس فیصل کا وہ بیان کافی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر کیا ہے، اور اپنی اس کتاب کے بارے میں مصنف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کا آغاز بیت اللہ کے سائے میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر کیا، کچھ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی گئی، اور اختتام بیت اللہ کے سامنے ہوا۔ اس کتاب میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی بابت مذکورہ اہل سنت عالم لکھتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں یا سینے پر، اس پر قطعی اور یقینی نص موجود نہیں۔ البتہ دونوں طرف ایسی روایات موجود ہیں جن پر علماء سند نے کلام کیا ہے، تاہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت نسبتاً
زیادہ واضح اور ثابت ہیں۔ مندرجہ بالا الفاظ سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ نماز میں زیر ناف یا سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں برادران اہل سنت کے پاس کوئی قطعی اور یقینی بات موجود نہیں، اور دونوں طرف والی روایات کمزور ہیں۔ باقی رہا کہ شیخ محمد الیاس فیصل کا یہ کہنا ہے کہ زیر ناف والی احادیث نسبتاً زیادہ ثابت ہیں، تو یہی بات اہل حدیث کہتے ہیں کہ زیر ناف والی احادیث کمزور ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھنے والی احادیث نسبتاً زیادہ ثابت ہیں۔ علماء اہل سنت کے عجیب و غریب بیانات۔ اتنی بات تو ہر شخص کے عقل میں آ سکتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طریقے سے نماز ادا فرماتے تھے، اور وہی طریقہ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی تعلیم کیا تھا، کیونکہ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب مقام غور ہے کہ برادران اہل سنت کے جو 5 طریقہ ہے نماز اوپر تحریر کیے گئے ہیں، ان میں سے کس طریقے سے حضرت نماز ادا فرماتے تھے؟ کیا آپ سینے پر ہاتھ رکھتے تھے یا پیٹ پر ہاتھ رکھتے تھے جیسے شافعی حضرات کہتے ہیں؟ زیر ناف رکھتے تھے یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے جیسے مالکی سنی کہتے ہیں؟ جب علماء اہل سنت کو ایک حتمی رائے قائم نہ کر سکے تو بعض علماء اہل سنت نے ایک عجیب و غریب بیان دے دیا جسے امام نووی اپنی شرح مسلم میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، امام احمد اوزائی اور ابن منذر کا بیان ہے کہ نمازی کو اختیار ہے جیسے جی چاہے کرے۔ امام مالک کا بیان ہے کہ نمازی کو اختیار ہے چاہے تو سینے پر ہاتھ باندھے اور چاہے نہ باندھے، اور یہی قول مالکہ حضرات کے نزدیک رواج یافتہ ہے۔ نیز انہوں نے کہا کہ نفل میں ہاتھ باندھے اور فرض نمازوں میں چھوڑ دے، اور لیث بن سعد کا بھی یہی قول ہے۔ مولانا وحید الزمان خان شرح بخاری میں نماز کی بحث میں لکھتے ہیں، ابن قاسم نے امام مالک سے ارسال یعنی نماز میں ہاتھ کا چھوڑ دینا نقل کیا ہے، اور امامیہ کا اسی پر عمل ہے۔ اہل سنت کے ان بزرگ علماء کا بیان پڑھ کر انسان کا ذہن الجھ کر رہ جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ نمازی کو اختیار ہے جیسے چاہے کرے، لیکن پیغمبر اکرم کے زمانے میں یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ نماز میں نمازی چاہے تو ہاتھ باندھ لے اور چاہے تو کھول کر نماز پڑھیں۔ پھر امام مالک کا بیان مزید الجھاؤ پیدا کرتا ہے کہ آدمی فرض نمازوں میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھے اور نفل نمازوں میں ہاتھ باندھے۔ کیا پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ سارے طریقے رائج تھے کہ حضرت نے جماعت شروع کروائی تو کچھ صحابہ کرام سینے پر ہاتھ باندھتے، کچھ زیر ناف اور کچھ پیٹ پر، اور باقی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی آپ کا یہ معمول تھا کہ فجر کے وقت ہاتھ سینے پر رکھ کر ظہر میں سینے سے نیچے پیٹ پر، اور پھر عصر کی نماز میں زیر ناف رکھ لیتے، اور مغرب عشاء ہاتھ کھول کر پڑھا لی، کیونکہ حضرت کی حدیث ابھی اوپر گزر چکی ہے کہ آپ نے بڑے سیدھے سادے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ ائمہ اہل بیت کا طریقہ نماز۔ ائمہ اہل بیت کے طریقہ نماز کے بارے میں یہ بات کسی دلیل کے محتاج نہیں کہ یہ بزرگ ہستیاں ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا فرماتی تھیں۔ جیسا کہ شیعہ کتب احادیث میں اپنے صحابی جناب حماد کو نماز کی تعلیم دیتے ہوئے اور نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود ایسا کر کے دکھایا۔ شیخ محمد یعقوب کلینی اور شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ حضرت روح بقبلہ کھڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پوری طرح چھوڑ کر دونوں رانوں پر رکھے اور اپنی انگلیاں ملا لی اور اپنے دونوں پاؤں قریب رکھے۔ علماء اہل سنت کے تائیدی بیانات۔ نماز میں ہاتھ باندھنے یا کھولنے کے بارے میں علماء اہل سنت کا موقف کتنا نرم ہے، حتیٰ کہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ موجود نہیں کہ کہاں باندھے جائیں، ناف پر یا پیٹ پر یا سینے پر۔ مولانا وحید الزمان حاشیہ ابن ماجہ پر لکھتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا چاہیے کیونکہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ ہر ایک میں وسعت ہے علماء کے نزدیک۔ اس مسئلے میں علماء اہل سنت کے ہاں جتنی نرمی ہے، شیعہ فقہا کا موقف اتنا ہی اٹل ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھی،
اور وہ طریقہ وہی ہے جو ائمہ اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، بلکہ اہل سنت کے مدینہ میں پیدا ہونے والے امام مالک کے پیروکار بھی اسی طریقے سے نماز ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ طریقہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ فقہا علماء اہل سنت کے جو بیانات نقل کرتے ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مولانا شیخ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں، جناب معاذ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر بلند کرتے اور پھر انہیں کھلا چھوڑ دیتے۔ نمبر 2، عینی شرح کنز الدقائق میں 205 9 لکشور میں لکھتے ہیں، حضرت اور آپ کے صحابہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں یہاں تک کہ ان کی انگلیوں کے سروں میں خون اتر آیا۔ نمبر 3، امام شوکانی نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 طبع مصر پر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اطرت رسول ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ نامور اہل سنت محققین کے حقیقت افروز بیانات۔ نماز کے بارے میں شیعہ موقف تو انتہائی واضح اور دو ٹوک ہے کہ پیغمبر اکرم ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، اور اس موقف کی مضبوطی کی سب سے پہلی بڑی دلیل یہ ہے کہ اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کھول کر نماز پڑھتی تھی۔ شیعہ موقف کی مضبوطی کی دوسری بڑی دلیل علماء اہل سنت کا اس مسئلے پر غیر یقینی اور کمزور طرز عمل ہے کہ نمازی کو ہر طرح سے وسعت ہے۔ پھر شیعہ موقف کی مضبوطی تیسری بڑی دلیل مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے امام حسن بصری اور دوسرے بہت بڑے امام مالک بن انس کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا فتویٰ ہے، جس پر آج تک ان کے مقلدین عمل کر کے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی حقائق کی بنا پر اہل سنت محقق اور اسکالر جناب ڈاکٹر حمید اللہ PhD نے یہ لکھ دیا ہے کہ شیعہ اور سنی نمازوں میں جو فرق ہے میری دانش میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ مالکی مذہب کے لوگ جو سنی ہیں وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح شیعہ پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح پڑھا اور کبھی دوسری طرح پڑھا۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں، ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کر بھی، سینے پر بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں، بالائے ناف بھی آمین پکار کر بھی کہہ سکتے ہیں اور آہستہ بھی، غرض بعض امور کے سوا کسی خاص طریقے کی پابندی ضروری نہیں۔ چنانچہ مختلف اماموں نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔ کاش کہ علماء اہل سنت تھوڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام الناس کو بھی اس مسئلے سے آگاہ کریں تاکہ شیعہ سنی عوام میں جو دوری موجود ہے کچھ کم ہو سکے۔ جن لوگوں کو لیبیا جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ وہاں تمام اہل سنت مالکی ہیں اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ممالک بشمول عرب ممالک میں جو اہل سنت امام مالک کے پیروکار ہیں وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ایک امام کے پیچھے ہاتھ کھولنے اور باندھنے والے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی وسیع القلبی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔